پیدل سفر ہے اللہ کے رسول کا، جیش العسرہ، تنگی کا سفر ہے، اس کا نام ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کرام کے لشکر گئے ہیں، سب سے زائد صحابہ کی تعداد اس میں شریک ہوئی ہے۔ اس میں جن کو اجازت نہیں تھی وہ لوگ تھے جو منافق تھے، جنہیں سعادت نہ ملی جانے کی، یا وہ خوش قسمت مسلمان تھے جو طاقت نہیں رکھتے تھے، جی چاہتا تھا شریک ہوں، طاقت نہیں رکھتے تھے۔ میں آپ کو قرآن کریم کھول کے وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں، ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ آپ وہ لفظ سنیں جو جنگ تبوک میں شرکت والے تھے نا اور شریک نہیں ہو سکے تھے، تو انہیں قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ یہ 10ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 93 ہے، سورت نمبر 9 سورت توبہ ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے کاش آپ کو عربی آتی، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ کی واو حالیہ پر آپ غور کرتے کہ یہ حال کیا تھا۔ اے میرے پاک پیغمبر، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا ما اتوکا، جو آپ کے پاس آئے تھے سچے مسلمان کہ ہم نے جنگ پہ جانا ہے، لتحملہم، آپ سواریوں کا بندوبست فرما دے، قلتا، آپ نے فرمایا، لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس جتنی سواریاں تھیں بٹ گئی، تقسیم ہو گئیں، میں اب تمہارے لیے کوئی سواری نہیں پاتا۔ تو وہ بیچارے واپس ہوئے، اللہ تولو، یہ کہ یہ سامنے اسے استقبال کہتے ہیں، جو کمر پہنے سے تولو کہتے ہیں۔ فرمایا پیارے پیغمبر، جب آپ نے فرمایا نا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تمہیں لے جانے کی وسعت نہیں ہے، جب وہ تم سے پھرے نا، کمر پھیر کر جب واپس جانے لگے، تو آپ نے تو نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کے آنسو میں اللہ نے دیکھے۔ تولو، جب یہ کمر پھیر رہے تھے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، ان کی آنکھوں کا عالم یہ تھا، تفیض، تقطر نہیں ہے، تفیض ہے۔ تقطر کا معنی ہوتا ہے قطرہ قطرہ ٹپکنا، فاض یفیض کا معنی ہوتا ہے بہہ پڑنا، قطرے ٹپکائے جاتے ہیں، دریا بہتے ہیں۔ تفیض من الدمع حزنا، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں؟ کس لیے؟ حزنا، انہیں دل کو چوٹ پہنچی تھی، اللہ یجدوا ما ينفقون، اے کاش آج سرمایہ ہوتا رسول اللہ پر قربان کر دو۔ تفلوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، اے کاش آج کچھ ہوتا، محبوب کے کہنے پر اس کے قدموں پہ لٹا دیتے، ہاتھ مل کے رو رہے تھے۔ یہ وقت ہے تبوک کا، سب جا رہے تھے، یا معذور نہیں جا رہے تھے، یا چند بندے جن کی بات میں اللہ نے توبہ قبول کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا والے۔ اس موقع پر حضور پاک کی نظر حضرت علی پر گئی، پکا پروگرام حضرت علی کا تھا، سواری کا بندوبست بھی، تلوار ذوالفقار بھی، کہ میں بھی جاؤں گا۔ اسٹیٹ سے جنگ ہے، روم کی سلطنت سے اور روم کے ہرقل سے، دو ہاتھ کریں گے، اور انہیں بتاؤں گا کہ پیغمبر کے ساتھ دشمنی کسے کہتے ہیں۔ جب حضرت علی کی باری آئی، حضور پاک نے فرمایا، علی آپ مسجد نبوی پر پیچھے بیٹھیے، امامت کیجیے جب تک میں باہر رہوں۔ حضور پاک کی عادت مبارکہ تھی، جب سفر پہ جاتے کسی نہ کسی کو امام بنا جاتے، اس سے پہلے خلیفہ نہ خذ کر لینا، ورنہ عبداللہ ابن مکتوم کو بھی خلیفہ اول ماننا پڑے گا، وہ بھی امامت میں آ جاتے تھے۔ وہ نیابت میں ایک وقت کے لیے فرمایا آپ یہاں رک جائیں۔ حضرت علی نے حکم تو مانا، لیکن دل کے جذبے تو چورا چور ہو گئے نا، خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ چند منافقوں نے بات پھیلا دی کہ علی سے حضور ناراض ہیں، ورنہ اتنے جیسے بندے کو ساتھ سفر میں نہ لے جاتے، نہیں لے گئے، ناراض ہیں۔ یہ بات کانوں کان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کان مبارک میں پہنچ گئی۔
اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی کیوں پریشان ہو؟ یہ چند بندوں کی باتوں کی وجہ سے، یار میں تمہیں راضی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اما ترضا، اسے کہتے ہیں حدیث المنزلہ۔ علی میں تمہیں راضی کر رہا ہوں، راضی ہو جاتے ہو؟ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھے بچوں میں چھوڑ دیا، معذوروں میں چھوڑ دیا، یا ان منافقین کے پاس چھوڑ دیا۔ کہا علی پریشان نہ ہونا، اما ترضا، راضی ہو جا، ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ نے دو بھائی نبی بنائے تھے، ایک کا نام حضرت موسیٰ، ایک کا نام حضرت ہارون ہے علیہم السلام۔ آج اللہ نے تیرا اور میرا رتبہ بھی وہ بنایا، میرا رتبہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح، تیرا ہارون علیہ السلام کی طرح۔ جیسے حضرت موسیٰ جاتے تو حضرت ہارون کو نائب بنا جاتے، تو اب میں تمہیں نائب بنا رہا ہوں، تم میرے آتے تک نائب رہو۔ بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیرا میری تو منزلت، مرتبہ، درجہ، حیثیت تو یہ مثال سے سمجھ لو۔ الا انہ لا نبی بعدی، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری تھی، میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے۔ حدیث المنزلہ، حضرت علی خوش ہو گئے۔ کتنی محبت ہے رسول اللہ کو حضرت علی سے۔ جب ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یار لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب گال پوری کرو، میں نے کہا جی کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی نسبت کا پتہ چلا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ہارون کو ملی، تو پتہ چلا حضور پاک کے فوراً بعد حضرت علی کو خلافت ملے گی، خلیفہ بلا فضل تو حضرت علی ہو گئے۔ میں نے کہا جی جناب نے بات پوری فرما لی، جی کر لی، اب ذرا سینہ تھان کر بیٹھنا، ہماری باری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت تو حضرت ہارون کو ملی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلافت حضرت ہارون کو نہیں ملی تھی۔ تیرا دعویٰ نبوت کا ہے یا خلافت کا ہے؟ اگر تیرا دعویٰ نبوت کا تو ختم نبوت کا انکار کر دے، پھر میں تجھے قادیانی کی لائن میں نہ ٹھہراؤں، مجھے دیوبندی نہ کہنا۔ اور اگر تیرا دعویٰ خلافت و امامت کا ہے تو منہ مانگی موت لے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، خلافت کا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ یہ تو پھر ہوتا جب حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دھرتی پر زندہ سلامت موجود رہتے اور حضرت موسیٰ کے نائب بنتے، پھر تجھے خلافت بلا فضل کہنے کی بات بنتی۔ حضرت موسیٰ کے جو خلیفہ بنے تھے وہ سیدنا یوشع بن نون ہے علیہ السلام۔ تو نہ میرے بھائی، اہل سنت والجماعت کو حدیث پڑھنا بھی آتی ہے، پڑھانا بھی آتی ہے، سمجھنا بھی آتی ہے، سمجھانا بھی آتی ہے، اعتراض کریں تو اس کا دفاع کرنا بھی آتا ہے۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما۔